عزیز بہنوں، نیت کی خرابی، نیت کا کھوٹ، نیت کا فتور بڑی ہی بری چیز ہے۔ یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں کے کونوں خدروں میں جگہ بنا لیتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی مثال سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی سی ہے، جسے دیکھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں نیت کی خرابی کی چند مثالیں ہیں جس پر ہم اپنی اپنی نیتوں کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ مثلا ادھر نیکی کی ادھر جتا دیا، اسی طرح کوئی نیکی کی مگر تسلی نہیں ہوئی، چین ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو بتایا ہی نہیں، سنایا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح کوئی نیکی کے مگر مزہ ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ میں کہتی ہوں کیوں نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ اس ہستی نے دیکھا جو علیم و بصیر ہے، جو قدردان ہے۔ بلکہ وہی تو نیکی ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے حضور پیش ہو۔ پھر میری عزیز بہنوں، یہ بھی نیت کی خرابی ہی کی علامت ہے کہ کوئی نیکی کی مگر کسی کی طرف سے تعریف نہیں کی گئی یا حوصلہ افزائی نہیں ہوئی تو نیکی کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ گویا نیکی کا محرک اللہ کی رضا نہ ہوئی، لوگوں کی داد و تحسین ہو گئی۔ پھر نیکی کی خرابی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمیں نیک کاموں میں سے زیادہ دلچسپی ان کاموں سے ہو جو دوسروں کی نظروں میں آنے والے ہوں۔ حالانکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے لوگوں کی تعریف، اس کی تنقید سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی خاطر، اسی کو دکھانے کے لیے کام کریں۔ گویا یہ نیت کی خرابی کی علامت ہے۔ گویا یہ نیت کی خرابی ہی کی علامت ہے کہ ہم اپنے کاموں کے ریسپونس میں دوسروں کے تعریفی جملوں کے منتظر رہیں، یا کسی کو تحفہ دیں یا کسی کی مدد کریں تو شکریہ یا بدلے کا انتظار کریں یا ان سے توقعات وابستہ کریں۔ پھر یہ بھی نیت ہی کی خرابی کی علامت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے قطع نظر دوسروں کی خاطر، زمانے کی خاطر، لوگوں کی خاطر اپنے خواب، اپنی خواہشیں، اپنی فکریں، اپنا مزاج، لباس، روٹین، دلچسپیاں، اپنا لائف سٹائل، وے اینڈ پیٹرن آف لیونگ، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کی خاطر ترتیب دیں، لوگوں کی خاطر اختیار کریں اور اپنی ساری عمر، ساری زندگی صرف اس ایک جملے کے پیچھے کھپا دیں کہ ہائے زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، شریکہ کیا کہے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، مگر سچ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کم جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے زیادہ۔ ہم اللہ کی فکر کم کرتے ہیں، دوسروں کی زیادہ۔ ہم اپنے کپڑے، جوتے، سامان زیب و زینت، بلکہ کل سامان زندگی بناتے ہیں اپنی خواہش یا اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے طور پر نہیں، بلکہ 100% دنیا اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ہم اپنا سٹیٹس اپ گریڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اوکے ہو کر بھی، اعتراف نعمت کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر نہیں، بلکہ دوسروں کو کمپیٹ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے۔ خود سوچے میری عزیز بہنوں، یہ نت روز اپنا سٹیٹس اپ گریڈ کرنا، یہ فیس بک پر اپنے حسن کی، اپنے سامان آرائش کی نمائش، یہ اپنے گھر بار یا گاڑیوں کی تشہیر، اپنے دین و دنیا کی کامیابیوں کی باقاعدہ تصویریں لے لے کے جھلکیاں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے پیچھے حب جاہ نہیں، خود نمائی نہیں، شہرت، تعریف کی ہوس اور نمود و نمائش کا جذبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہم بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے؟ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟
فرمایا ریا اور نمود و نمائش، دکھاوا. یہ مشکات کی حدیث ہے. اور عموماً دیکھا گیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیگیٹو مائنڈڈ لوگ، نیگیٹو ایموشنز رکھنے والے دوسروں کے خلاف، دل میں نفاق پالنے والے، کینہ، بغض، حسد، ہرس رکھنے والے افراد اپنی نیتوں کو پاک اور صاف نہیں کر سکتے. ایسے لوگ زیادہ ریاکار، زیادہ نیت کے کھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کی بھی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے علامتیں عام دیکھنے، سننے اور برتنے کو ملتی ہیں. مثلا بظاہر کسی سے خوش اخلاقیوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، مگر دل میں اس کے خلاف بغض جمع ہے، یا منہ پر تعریف کر رہے ہیں، دل میں برے جذبات ہیں. یا کہنے کو کسی سے دوستی ہے، مگر حقیقت میں آستین کے سانپ کا رول پلے ہو رہا ہوتا ہے. یا بظاہر کسی کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، مگر اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں یا سازشی کا کردار ادا کر رہے ہیں. یا کسی کی کامیابی پر باقاعدہ مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں، مگر دل میں حسد کے کوئلے دہک رہے ہیں. یا کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بظاہر ہمدردی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، مگر دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یا بظاہر بڑی گرمجوشی کے ساتھ مہمان نوازی ہو رہی ہے، مگر دل میں تنگی اور ناگواری کے احساسات بھی جمع ہیں.